بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالنہار ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک و مدبر ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو رہنمائی کی کہ موت سے قبل وہ آخرت کی تیاری کریں. معزز حاضرین، دنیا کی نعمتیں دراصل آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہیں. ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے کل کے لیے سبب بنائیں، ذریعہ بنائیں اور کل کی تیاری کے لیے ہم اس نعمت کا استعمال کریں. اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت کو کل کے لیے تیار کریں، اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں خیرات کریں، اللہ کے راستے میں عبادات کریں. اللہ اگر مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے حقوق ادا کر کے آخرت کی تیاری کریں. اللہ اگر وقت دیا ہے تو اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور آخرت کی تیاری کریں. اللہ اگر عقل دی ہے تو اس عقل کو صحیح معنی میں استعمال کر کے کل قیامت کے دن فائدہ ہو آپ کی اس عقل کا، آپ کی اس نعمت کا. آخرت پر ایمان، یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے و برے ہونے پر ایمان. اللہ تعالیٰ اس آخرت کو، قیامت کو قرآن کریم میں مختلف ناموں سے یاد کیا. کہیں اللہ تعالیٰ نے القاریعہ کہا، کہیں اذا وقعت الواقعہ کہا،
کہیں اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کہا. اس طرح سے قیامت کے مختلف نام قرآن کریم میں وارد ہیں. انہی ناموں میں سے قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الحسرہ، شرمناک، افسوس اور حسرت کا دن. اس کو اس نام سے اس لیے یاد کیا کہ کل کافر یا پھر وہ مومن جسے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کی تھیں، اور قیامت کے دن وہ اپنی اس نعمتوں کو یاد کر کے افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، ندامت کرے گا، شرمائے گا. اے کاش میں دنیا میں اس نعمت کا استعمال کیا ہوتا، اے کاش میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے آخرت کی تیاری کیا ہوتا. اب یہ کون سے مرحلے ہیں؟ قیامت کے کئی مرحلے ہیں. کئی مرحلوں پر انسان اس کو یاد کرے گا، اپنی نعمتوں کو یاد کرے گا اور افسوس کرے گا، حسرت کرے گا. اس میں سے پہلا مرحلہ انسان کی موت کا ہے. انسان جب موت کو اپنے قریب سے دیکھے گا تو ایسے وقت افسوس کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا وقت مؤخر کرنے کی، موت کو اور ٹالنے کی. قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تم خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ موت تمہارے پاس آئے. فَيَقُولَ رَبِّي، اور کہیں اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کچھ مؤخر کر دیتا، کچھ مہلت دے دیتا. فاصدق، تو میں صدقہ کرتا. واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوتا. مگر موت کا معاملہ کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس کی موت کا وقت آ جائے، اس کا اجل جب آ جائے، اللہ تھوڑا بھی مؤخر نہیں کریں گے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوگا، اسی لیے اس کو یوم الحسرہ کہا. اس مرحلے میں موت کے وقت انسان افسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی مال کو، اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے نعمت کو یاد کرے گا اور کہے گا تھوڑی مہلت دے دے، میں صدقہ کر دوں گا، جو مال میں جمع کر کے رکھا ہوں میں صدقہ کر دوں گا، میں خیرات کر دوں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. مگر اس کے لیے اس وقت آپشن نہیں رہے گا، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا. دوسرا مرحلہ قبر کا ہوگا. قبر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو میت دو طرح کا ہوتا ہے، کافر یا پھر مومن. مومن کے پاس فرشتے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. تو مومن ہوگا، جواب دے گا ربی اللہ، اور جواب وہی دے گا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور اللہ اسی کو توفیق دے گا جو واقعی ایمان پر قائم و دائم ہو اور واقعی ایمان کے مطابق، شریعت کے مطابق چلا ہو، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. کہے گا اللہ میرا رب ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے. پھر اس کو حکم دیا جائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. اس طرح وہ اس کی روح کو عیش و آرام ملتا رہے گا اور نعمتوں میں وہ رہے گا. اس کے بالمقابل کافر کو جب دفنایا جائے گا، کافر کے پاس فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے. اس وقت وہ فرشتوں کو جب دیکھے گا تو افسوس کرے گا. یوم الحسرہ، افسوس کا دن. اس وقت افسوس کرے گا، ہاں ہاں لا ادری، ارے افسوس مجھ پر افسوس کہ میں نہیں جانتا. لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. میں جانتا تھا دنیا میں، مگر میں کبھی فالو نہیں کیا، میں کبھی اتباع نہیں کیا. اور یہ دین اسلام کو لوگ چلتے ہوئے دیکھا، میں مجھے بلایا گیا، مدعو کیا گیا، مگر میں کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیا. ہاں ہاں لا ادری، افسوس، میرے اوپر کتنا افسوس ہوگا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، اور وہ اس طرح آگ میں روزانہ گرمی کی وجہ سے آگ میں جلتا رہے گا۔ اور پھر اس کے پاس ایک بری شکل میں، بد شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا، ایک ڈھانچہ لایا جائے گا۔ وہ دیکھے گا بدبودار بری شکل، وہ دیکھے گا کون ہو تم؟ کہے گا میں تیرے خبیث اعمال ہوں، میں تیرا خبیث اعمال ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربی لا تقم الساعہ، میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ تو اس وقت بھی وہ افسوس کرے گا۔ یہ افسوس اور حسرت کا مرحلہ یہ بھی ہوگا۔ تیسرا مرحلہ جب انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب العالمین آئیں گے اور فرشتے در صف آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوئے جہنم کو لائیں گے، اور کافر اس وقت جہنم کو دیکھے گا۔ جہنمی جب جہنم کو دیکھے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ انسان اس وقت یاد کرے گا، کہے گا اے کاش میری زندگی کو اور مہلت دی جاتی، یا میری زندگی اور آگے کر دی جاتی۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہوگا جہاں انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، ندامت کرے گا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کرے گا، موت کو ذبح کیا جائے گا اللہ کے حکم سے۔ موت کو ایک خوبصورت مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جنتی جنت سے دیکھتے ہوں گے اور جہنمی جہنم سے دیکھتے ہوں گے۔ مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جنتیوں سے پوچھا جائے گا، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سے موت کسی کو نہیں آئے گی۔ جنتی جو جنت میں چلے گئے موت کبھی نہیں آئے گی، جہنمی جو جہنم میں چلے گئے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس طرح سے جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جہنمیوں کے غم میں، حسرت میں، ندامت میں، شرمندگی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ایک دیگر روایات میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر کر دو، آگاہ کر دو، متنبہ کر دو، یوم الحسرہ، شرمندگی کے دن سے، یا افسوس کے دن سے ان کو خبر کر دو۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہوگا جہاں پر انسان افسوس کرے گا، اپنی دی ہوئی نعمتوں پر افسوس کرے گا، ندامت کرے گا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا جو نام اعمال کا مرحلہ ہوگا۔ نام اعمال کا مرحلہ ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب نیک آدمی کو، مومن کو، اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا دیکھو، رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے کہے گا دیکھو پڑھو پڑھو میرا نام اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں گمان کرتا تھا اور پورے یقین کے ساتھ تھا کہ یہ حساب کا دن آئے گا، یہ قیامت کا دن آئے گا۔ اس اعتبار سے میں اپنی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو میں استعمال کیا اور اس کی تیاری میں نے کی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش و آرام کی زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ یا لیتنی لموت کتابیہ، وہ کہے گا ہے کاش مجھے یہ حساب نہیں دیا جاتا، یہ کتاب، یہ نام اعمال مجھے نہیں دیا جائے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں کاش نہیں جانتا کہ یہ حساب و کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میرا موت ہی میرا قصہ تمام کر دیتی، مجھے پھر دوبارہ زندہ نہ اٹھایا جا۔
یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کچھ کام نہیں آئے گی اس وقت وہ حسرت کرے گا، شرمندہ ہوگا، وہ افسوس کرے گا اس دن جب اس کو نام اعمال دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک حسرت کا وقت ہے، ایک مرحلہ ہے، اور ندامت کا مرحلہ ہے یہ بھی۔ اسی طرح سے جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس وقت جہنمی داخل ہوتے وقت افسوس کریں گے، ندامت کریں گے، حسرت کریں گے۔ فرشتے داخل کرتے وقت وہاں کے داروغہ، فرشتے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، وقالوا، آگے کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہیں گے ہے کاش ہم سنتے، ہم اطاعت کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اور اس ڈرانے والے کی بات سنتے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو ہم جہنم میں سے نہ ہوتے۔ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے اس وقت۔ پھر ایک مرحلہ افسوس کا اور ندامت کا اس وقت ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب سے، روزانہ عذاب سے اتنا تنگ ہو جائیں گے، تنگ ہو کر کے کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، وہ چلاتے رہیں گے، عذاب سے چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحًا، ہم جائیں گے دنیا میں اور نیک اعمال کریں گے، اس وقت افسوس کریں گے۔ تو حاضرین، یہ افسوس کا دن ہے، یہ حسرت کا دن ہے۔ قبل اس کے کہ ہم پر حسرت عائد ہو، قبل اس کے کہ ہم شرمناک ہو اس دن، اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ کل ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان افسوس کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ خصوصاً کن اعمال پر یا کن باتوں پر انسان افسوس کرے گا، افسوس کا اظہار کرے گا؟ سب سے پہلے تو انسان اپنی کوتاہیوں پر افسوس کرے گا، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غفلت پر انسان حسرت کرے گا۔ شیطان انسان کے سامنے برے اعمال کو، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ اس وقت کہے گا ان تقول نفسی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اسی طرح انسان افسوس کرے گا، نیک اعمال نہ کرنے پر افسوس کرے گا کہ کاش میں نیک اعمال کیا ہوتا، مجھے نیکی کے کتنے موقع مل رہے ہیں، میرے سامنے اعلانات ہوتے تھے، میرے سامنے جو ہے بلایا جاتا تھا، مؤذن آواز دیتا تھا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور میں اس کو غفلت، انسان کے نیکیاں نہ کرنے پر اتنے اچھے موقع تھے، چھوٹے چھوٹے اعمال بڑا بڑا اجر، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑا بڑا ثواب، ایسی نیکیوں کو میں نظر انداز کر کے اس وقت انسان افسوس کرے گا۔ جمعہ کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے، خطبہ سماعت فرمانے کے لیے اذان آواز لگا دی جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ مگر ہمارا مسلمان صبح کرتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے جمعہ کے دن 12 بجے، کیونکہ اس نے سویا ہی تھا 4 بجے، فجر سے قبل تھوڑی دیر پہلے سویا، اور اٹھتا ہے 12 بجے، جمعہ چلتی رہتی ہے، شریک ہو گیا دوسرے رکعت میں، تیسرے رکعت، پہلی رکعت میں شریک ہو گیا، یا پھر آخری جب امام دعائیں کرتا رہتا ہے بس کھڑا ہو گیا، آمین کہہ دیا، جمعہ جیسے ہی ہوئی، نماز جیسے ہی ہوئی، فرار ہو گیا۔ ایسے کتنے اچھے موقع ہیں نیکیاں کمانے کا، کتنی فضیلتیں ہیں اس جمعہ کی، ہاں نیک اعمال پر کتنی فضیلتیں شریعتوں میں وارد ہوئی ہیں۔ یہی کہے گا یقول
یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش مجھے میری زندگی دوبارہ دی جاتی، مجھے دوبارہ جو ہے مقدم کر دیا جاتا زندگی میں، پھر مجھے واپس زندگی آئے. نہیں آئے گا. جو گزرا ہوا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ابھی جمعہ سے پہلے کا وقت ہمیں چاہیے تو نہیں ملے گا. ہمیں آگے کے وقت ہی کی جس وقت میں ہم ہیں، اس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے چلیں. اسی طرح انسان کو جس پر پچھتاوا آئے گا وہ اعمال کے قبول نہ ہونے پر آئے گا. انسان کے اعمال کے قبول ہونے پر نہ آئے گا اس کو افسوس، کیونکہ وہ نیکیاں تو کیا ہے، نمازیں پڑھا ہے، روزے رکھا ہے، اور زندگی میں کئی حج بھی کر چکا ہے. اس کی تہجد مس نہیں ہوتی، اس کی تلاوت مس نہیں ہوتی، بہت ساری نیکیاں کیا ہوگا وہ، مگر وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں. اس پر افسوس ہوگا. نیکیاں کیوں قبول نہیں ہوں گے؟ ایک اصول ہے شریعت کا، سیدھا سا اصول ہے. کوئی بھی نیکی قبول ہونے کے لیے، کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے اس کی دو شرطیں. پہلی شرط ایمان لانے کے بعد، پہلی شرط اخلاص ہو، اللہ کی خاطر وہ نیکی کیا، للہیت ہو اس کی اس عبادت میں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، اپنے عمل کو اچھا پیش کر کے لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے اگر کوئی کرے گا تو سمجھو دنیا ہی میں اس کا معاملہ ختم. کل قیامت کے دن کچھ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا جا کس کو دکھانے کے لیے کیا، انہی کے پاس جا کر اپنا اجر لے لے، اپنا ثواب لے. اور دوسری شرط متابعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا عمل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری عبادت ہو. نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، مگر ہم اس حدیث کو نظر انداز کر کے، اس حدیث کو ٹال کر کے اپنے بزرگوں کی اور اپنے دیگروں کی بات اور اپنے مسلک کی بات کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ٹال دیا جاتا ہے. کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے اخلاص، للہیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہے، پورا عمل برباد ہے. اخلاص مثال کے طور پر نہیں ہے. کل قیامت کے دن عالم کو اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن مالدار کو لایا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے راستے میں مجاہد کو، شہید کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا، عالم سے پوچھے گا، علم دیا تھا، نعمت دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا فلاں 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 کیا. سب دکھاوے کے لیے کیا؟ جس کو جو دنیا میں ملنا تھا شہرت، وہ شہرت تجھے مل گئی. مالدار سے پوچھے گا، مالدار کہے گا کہ وہاں خرچ کیا. مالدار سے کہا جائے گا جو تجھے ملنا تھا تو وہ دنیا میں مل گیا. شہید وہ بھی دکھاوے کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ بھی شہادت حاصل کی تھی، کیونکہ تینوں کے عمل میں اخلاص نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں اوندے جہنم کھینچتے ہوئے لے چلیں. اسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری عبادت میں نہیں ہے، یہ انگلی ہلانا یہ نبی کا طریقہ، ہم بنا عقل لڑائے کے یہ انگلی کیوں ہلائی جاتی ہے؟ اگر عبادت میں ہلکی سی انگلی بھی ہلائی گئی تو یہ نبی کا طریقہ ہمیں عبادت میں مل گیا. ہمیں بھی ہلانا ہے، نبی نے ہلایا، ہمیں بھی ہلانا. تو ایسی بے شمار مثالیں ہمیں عبادت میں ملیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے بس. اب ہم اور زیادہ 50 مرتبہ پڑھیں گے، زیادہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ضائع ہے وہ عمل، برباد ہے وہ عمل، کیونکہ نبی نے جو بتایا اس میں زیادتی ہم نے کر لی، ہم نے اضافہ کر لیا اپنی طرف سے. وہی تو حدیث جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 لوگ آئے تھے. 3 لوگ نبی اکرم اماں عائشہ کے پاس آئے تھے، آپ کے اعمال پوچھا، پھر تینوں نے طے کیا وہ نبی ہیں، ہم تو امتی، ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ رات بھر نہیں سوؤں گا، رات بھر قیام کرتا رہوں گا. ایک نے کہا زندگی بھر روزے رکھتے رہوں گا، جبکہ تیسرے نے کہا کہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گا تاکہ اعمال زیادہ ہوں. نبی نے بلایا، کہا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، اخشاکم باللہ، میں اللہ سے زیادہ خشوع حاصل کرنے والا ہوں، زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات سوتا بھی ہوں اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار سے بھی رہتا ہوں. یہ نبی کا طریقہ ہے. نبی سے زیادہ ہم جانے کی کوشش کریں گے
تو کل قیامت کے دن افسوس کریں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ان کو ان کے اعمال کل قیامت کے دن دکھائے جائیں گے. جو نیک اعمال کیے تھے وہ نبی کے طریقے پر نہیں تھے، اس اعمال میں، ان اعمال میں اخلاص نہیں تھا. حسرات علیہم، وہی اعمال ان کے اوپر حسرت و ندامت کا ذریعہ بن جائیں گے. اس لیے عمل کریں تو اخلاص ہو، عمل کریں تو نبی کے طریقے پر ہو وہ عمل. اسی طرح انسان کل جو افسوس کرے گا وہ بری صحبت کی وجہ سے افسوس کرے گا. بری صحبت، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ ملنا، محفلیں سجانا، کل قیامت کے دن افسوس کرے گا کاش میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا، کاش میں نبیوں انبیاء کے ساتھ ہوتا، کاش میں نیک اعمال کرنے والے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا. اس پر بھی کل افسوس کرے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نبی کا راستہ اپناتا، نبی کے راستے کو میں اختیار کرتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو حاضرین، یہ سب اعمال، ان چیزوں پر کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا. اسی طرح سے مومن بھی افسوس کرے گا. مومن بھی کل افسوس کرے گا قیامت کے دن، خصوصاً جب صحت مند لوگ، اللہ نے جسے صحت دی تھی، کل قیامت کے دن کمزور لوگوں کو، جو کمزور اللہ تعالیٰ بیمار رکھا، کمزور رکھا دنیا میں، مگر وہ صبر کر کے نیک اعمال کیے، درجے میں جب آگے بڑھیں گے، کل صحت مند لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے اور افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیے جائیں. یہ افسوس کریں گے. ہمیں بھی اگر آزمایا جاتا دنیا میں اور ہم بھی صبر کرتے تو ہم کتنے اونچے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کا ذکر دیکھیں بڑی عبادت ہے. اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے غافل ہونے والے کل قیامت کے دن افسوس کریں گے. جمعہ کا دن کتنی افضل مجلس ہے، درس و دروس کا اہتمام ہوتا ہے، قال اللہ قال الرسول کا اہتمام ہوتا ہے. اسی کو صبح فجر کے بعد قرآن کی تفسیر، عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد حدیث کی شرح کی جاتی ہے. قال اللہ و قال الرسول کی مجلسوں سے پہلے تو لوگوں کو سننے کی بیماری تھی، اب وہ سننے کی بیماری بھی ختم. بھاگتے دروس، نیک محفلیں، دینی محفلیں، جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں اور خیر کی باتیں ہوتی ہیں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہم دین پر مستقیم رہتے ہیں. مگر ہم جیسے ہی نماز ہوئی ان درس و دروس کو ہمارا کوئی حصہ نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے کہ ہم بہت کچھ جان لیے، ایسے درس میں ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے جاتے. کل قیامت کے دن افسوس کریں گے. لوگ ایسی مجلس سے اٹھائے جائیں گے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوگا، تو گویا وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گویا وہ ایک گدھے کی لاش سے اٹھ کر جا رہے ہیں. اور یہ مجلس کل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا. افسوس کرے گا کاش میں اس مجلس میں بیٹھتا، میرے ایمان کو میں تازہ کرتا. اس طرح نیک مومن بھی جو ہے کل قیامت کے دن افسوس کرے گا. الغرض حاضرین، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، ان نعمتوں کو قدر کر کے کل قیامت کے دن ہم ان نعمتوں کا استعمال کریں. نعمتیں کسی بھی طرح کی ہیں، صحت اللہ کی نعمت ہے، وقت کی فراغی یہ اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، یہ موقع نیکیاں حاصل کرنے کے، نیکیاں کمانے کے یہ موقع اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. یہ ہمارے سامنے جو ہے پکارا جا رہا ہے، ہمارے سامنے اعلانات ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے کل قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو حسرت کریں گے، جو ندامت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے قیامت کے مراحل آسان فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو قیامت پر ایسے ہی ایمان رکھنے کی توفیق دے جس طرح ہمارے سلف صالحین ایمان رکھا کرتے تھے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے ہموار فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.